اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، کیسے ہیں آپ سب ساتھی؟ یقیناً پچھلی گفتگو سننے کے بعد ہم میں یہ احساس گہرا ہوا ہوگا کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ بخشش کی ضمانت کی دو چیزوں میں سے، جو کہ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام ہیں، ایک کو تو تھام رکھا ہے۔ ایک تو ہمارے گھروں، خاندانوں اور معاشرے میں ہر گھر میں قرآن مل جاتا ہے، اور دوسرے ذکر کو، جس نے قرآن کو بھی قرآن کہلانے کا اعزاز بخشا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس خاندان تطہیر کا ذکر ہمارے گھروں میں نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، اور وہ بھی ربیع النور شریف میں محفل میلاد کا انعقاد کر کے ہم نے خیر و برکت کے حصول کا ایک وسیلہ جو ہے وہ اختیار کیا ہوتا ہے۔ لیکن صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کافی نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشش کی گارنٹی میں قرآن اور اپنی اطرت اہل بیت علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اس خاندان تطہیر کا ذکر ہمارے گھروں میں کیوں نہیں ہے؟ اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ جب امت کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہی قرآن کے بیان کردہ فضائل اور مناقب کے آئینے میں نہ دیکھا گیا، ان پر اس طرح ایمان نہ لایا گیا جس طرح سے ایمان لانے کا حق تھا، تو نتیجہ یہی نکلنا تھا جو آج کے معاشرے کے حالات ہیں، کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں، اور بالخصوص ذکر اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں آج کی نوجوان نسل تو کیا، بڑے بزرگ بھی ناواقف نظر آتے ہیں کہ قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کی شان میں واضح آیات ہیں کہ وہ مومنین کے خاندان میں سے تھے۔ ہمارے نبی مومنین کے خاندان میں تشریف لائے اور پھر معلم الکتاب بن کر آئے، جیسا کہ آپ پہلے بھی سن چکے ہیں۔ سورہ آل عمران 164 نمبر آیت میں رب نے اس حقیقت کو واضح فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نسب بھی بیان کیا گیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علمیت کا جواب بھی یہی آیت ہمیں دے رہی ہے۔ اور حکومت اور سلطنت والا اسلام معاشرے میں اس کے برعکس نظریہ دیتا ہے۔ اسی حکومتی اسلام والوں نے توقیر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کمی کجی کا تصور دیا، جو کہ قرآن کے بالکل برعکس ہے۔ اب فیصلہ آپ نے اور میں نے کرنا ہے کہ ہمیں روایتی اسلام، جو کہ نسل در نسل چلتا آ رہا ہے، اسے اپنانا ہے، یا پھر اہل بیت علیہم السلام سے دین لینا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کو اس طرح ماننا ہے جیسے اللہ کریم منوانا چاہتا ہے۔ رب کریم تو فرماتا ہے کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود معجزہ ہے، میرا ہر نبی معجزے لایا ہے، اور میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بینات لایا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کا معجزہ اس کی ذات سے الگ ہے، اس کا معجزہ اور ہے اور اس نبی کی ذات اور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام عصا پھینکیں گے، سانپ بن جائے گا، عصا اور ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پرندے ذبح کریں گے، پھر ملائیں گے کیما کر کے، اور پھر بلائیں گے پرندوں کو، اور ابراہیم علیہ السلام اسی طرح سے آگ کو گلزار کر دیا، آگ اور ابراہیم علیہ السلام اور پرندے اور ابراہیم علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام لوہے کو موم کر دیتے تھے، داؤد علیہ السلام اور لوہا اور میرا نبی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماں باپ قربان ان پر، سر سے پاؤں تک خود ہی معجزہ ہیں، اور ان کا سر معجزہ، ان کا چہرہ مبارک معجزہ، پھر چہرے کا الگ الگ عضو مبارک معجزہ، آنکھیں میرے رسول کی معجزہ، کان میرے نبی کے معجزہ، زبان میرے نبی کی معجزہ، ناک میرے نبی کا معجزہ، لب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ۔ سبحان اللہ۔ کان کیسے معجزہ کہ زمین پر بیٹھ کر سر اٹھا کر فرماتے ہیں کہ آسمان چرچرا رہا ہے، اور حق ہے کہ آسمان کا کہ چرچرائے، ایک پاؤں برابر بھی جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ رکوع میں یا سجدے میں نہ ہو، یہ میرے نبی پاک کی سماعت ہے۔ آنکھ کیسے معجزہ ہے، جیسے سامنے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے بھی دیکھتے ہیں، کہ نماز کی 9ویں صف میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا غلام میسرہ تھا، اس سے خلاف نماز کوئی حرکت سرزد ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر فرمایا، میسرہ نماز دوبارہ پڑھو۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا، کیا تم نے فلاں حرکت نہیں کی نماز میں؟
تو انہوں نے فوراً تسلیم کر لیا کہ سرکار میں تو دوبارہ پڑھ لوں گا، مگر آپ نے 8 صفحے پیچھے 9ویں صف میں مجھے کھڑے ہوئے کیسے دیکھ لیا، آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میسرہ، اگر یہ صفیں، یہ دیواریں، یہ آڑ، یہ حجاب، یہ رکاوٹیں ہمیں بھی ویسے ہی روکتی جیسے تمہیں روکتی ہیں تو تم اور ہم برابر نہ ہوتے۔ میں سامنے کی آنکھوں سے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں اور پیچھے بھی میں اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح میں سامنے کی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناک معجزہ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ مجھے یمن کی طرف سے رحمان کے سانسوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ سر تاپا معجزہ ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ بال تک میری سرکار کے معجزہ ہیں۔ ایک بار حجامت کروائی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بال مبارک اپنے کسی صحابی کو دیے، اس نے گھر میں رکھ لیے الماری میں۔ چند دنوں بعد آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے اپنے کٹے ہوئے بال دیے تھے، میں نے الماری میں رکھ لیے، اور روزانہ رات کو مجھے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے اور اس تلاوت کی آواز سے میری آنکھ کھل جاتی ہے، اٹھ کر دیکھتا ہوں تو جہاں وہ بال ہیں وہیں سے تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار سرکار نے خود ناخن کٹوائے۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ کہیں پھینکوا دینا۔ بی بی صاحبہ نے رومال میں لپیٹ کر رکھ لیے۔ کچھ عرصہ گزرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قافلے کے ساتھ گئے ہوئے تھے، گھر میں نہ تھے، اور بی بی صاحبہ کو شوق زیارت ہوا تو دل میں سوچا کہ رومال میں رکھے ناخن ہی دیکھ لیتی ہوں۔ تو جو ہی بی بی صاحبہ نے رومال کو کھولا تو دیکھا کہ ناخنوں کی جگہ موتی بنے ہوئے پڑے تھے۔ سبحان اللہ۔ عرض یہ ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بال معجزہ ہے، سانس سانس معجزہ ہے، پور پور معجزہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی رب فرماتا ہے، فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، پھر دلیل یا برہان لے کر میرا نبی جو ہے وہ آیا ہے، دیکھنے والی نظر آنے والی بینات لے کر آیا ہے۔ اور منصب کیا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے اللہ کے بارے میں کہ دلیل کیا ہے، تو فرماتے ہیں، ہاں یہ دیکھو، عصا اور ید بیضاء میرے پاس ہے، یہ دلیل ہے کہ اللہ نے یہ مجھے عطا کر کے بھیجا ہے، یہ جو کمال میرے پاس ہے اسی کا دیا ہوا ہے، وہی اللہ ہے۔ لیکن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہ کہا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی دلیلیں ہیں کہ ان کے زمانوں والوں نے انہیں دیکھ کر اللہ کہنا شروع کر دیا تھا، اور انہوں نے فرمایا، نہیں نہیں، اللہ ہم نہیں ہیں، اللہ وہ ہے جسے ہم سجدے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ خاندان تطہیر بینات ہیں، یہ گھر والے ہی تطہیر کے مالک نہیں ہیں بلکہ ان کا صحن بھی صاحب تطہیر ہے کہ اس صحن میں توحید کی دلیلیں رہتی ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا فرمانا کہ وہ مبشرن برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ ابھی دنیا میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے ہیں، 500 سال پہلے ہی عیسیٰ علیہ السلام خوشیاں منا رہے ہیں اور قوم سے بھی کہہ رہے ہیں کہ خوشی مناؤ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا فرمانا کہ خوشخبری سن کر خوش ہو جاؤ، اب مرضی ہے آپ کی، آپ یہ خوشی منانا نہیں چاہتے تو نہ منائیں، مگر یاد رکھیں اپنی خوشی کی مستی میں مست نہ رہنا۔ ان کی خوشی کو چھوڑ کر اپنی خوشی منانے والا، قرآن اس کا حشر بتاتا ہے۔ سورہ مومن میں آواز دی، جہنم میں جانے والوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ کیوں تمہیں جہنم بھیج رہا ہوں؟ سورہ مومن میں فرماتا ہے، ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون۔ اللہ اکبر۔ رب کہتا ہے کہ تم زمین پر خوشی مناتے تھے لیکن حق کے بغیر مناتے تھے، اس لیے میں تم کو جہنم بھیج رہا ہوں۔ حق کے بغیر خوشی منانے والوں، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ رب فرماتا ہے، ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین۔ استغفر اللہ۔ رب کہتا ہے ہمیشہ رہو گے ان میں۔ قرآن نے بتا دیا کہ خوشی منانے کے لیے حق کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ جو حق کے ساتھ ہے، حق کو پہچانتا ہے، حق کو جانتا ہے، اور جس کے پاس حق ہے وہ خوشی منائے، اس کی خوشی منانا اللہ کی خوشی ہے۔ اور سورہ یونس میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا کہ قُلْ بِفَضْلِ اللہِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے صحابہ کرام کو بتا دو کہ اللہ کے فضل اور رحمت، ان دونوں کے مل جانے پر، ان دونوں کی وجہ سے، ان دونوں کے ساتھ خوشیاں منایا کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اس آیت میں فضل سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور رحمت سے مراد امیر کائنات علی مولا علیہ السلام ہے، ورنہ تو شہرت تو رحمت الہی کی
یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں اور امام علی جو ہیں وہ فضل ہیں، لیکن فرمایا اس آیت میں فضل اور رحمت کی ترتیب بدل دی گئی ہے کہ فضل خدا اور رحمت الہی کی وجہ سے خوشیاں منایا کرو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں خوشی مناؤ، علی علیہ السلام کی خوشی میں خوشی مناؤ۔ اگر صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتا تو ملا کہتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشی منانے کی اجازت ہے، لیکن امیر کائنات علی مولا علیہ السلام کا ذکر کر کے واضح کر دیا کہ جیسے نبوت کے لیے جشن منانا ہے ویسے ہی جشن ولایت بھی منانا ہے، اور بغیر الحق کہہ کر واضح کر دیا کہ پورے قرآن میں حق کیا ہے۔ حق 4 چیزوں کو کہا گیا ہے، 4 چیزیں حق ہیں قرآن میں۔ ذالک بین اللہ هو الحق، اللہ حق ہے۔ پہلا حق فرمایا سورہ عنکبوت میں، پھر دوسرا حق جو ہے وہ ہمارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تیسرا حق قرآن پاک ہے، اور چوتھا حق علی مولا علیہ السلام ہے۔ اور علی مولا علیہ السلام کے نمبر اس لیے بڑھ جاتے ہیں کہ الحق و مال علی و علی مع الحق کی سند مولا علی علیہ السلام کو ملی ہوئی ہے کہ جو حق ہے وہ رہتا ہی علی کے ساتھ ہے، اور حق کے سبب ہی خوشی منانے کی اجازت ہے۔ اور قرآن کی طرح فَلْيَفْرَحُوا کی طرح ہی فرمان معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ہماری خوشی میں خوشی مناؤ اور ہمارے غم میں غمگین ہوا کرو۔ اور سورہ یونس کی یہ آیت نبوت و ولایت کی خوشی کرنے کا واضح حکم دے رہی ہے۔ فضل خدا اور رحمت الہی دونوں پر فرحت بڑی خوشی مناؤ۔ دوسری جگہ قرآن میں سورہ حدید میں رب فرماتا ہے وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا أَتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ رب فرماتا ہے کہ جو رب نے تمہیں عطا کیا ہے اس پر اترایا نہ کرو، اور خدا کسی اترانے اور شیخی بکھارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ مال دنیا کے بارے میں حکم ہے، اور نبوت اور ولایت کے لیے خوشی منانے کا حکم جو ہے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا۔ اور مولا علی علیہ السلام نے فرمایا جو ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے ہم اسے قیامت کو خوش کر دیں گے، اور اسے ہماری طرف سے روز قیامت سرور عطا ہوگا۔ سورہ دہر میں رب فرماتا ہے فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ قیامت کے دن شر سے بچائے گا اور انہیں تر و تازگی اور سرور عطا کرے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ عطا کرے گا، اور زمین پر یہ خاندان کہہ رہا ہے کہ ہم روز قیامت ایسے بندوں کو سرور عطا کریں گے۔ اور آگے فرمایا غور طلب مقام ہے کہ جو ہماری خوشی میں چہرہ بگاڑ رہا ہوتا ہے اس کی ولادت بگڑی ہوئی ہے۔ لفظ ولادت کا استعمال کیا، یہ نہ کہا جو ہماری خوشی نہ کرے گا وہ اداس ہوگا، بلکہ فرمایا کہ وہ حلالی ہی نہیں ہے، اس کی ولادت بگڑی ہوئی ہے، اس میں نقص ہے۔ ان کی خوشی صرف زمین میں ہی نہیں ہے بلکہ آسمان پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ ابھی بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ کو منتخب کیا گیا تھا ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ آمد کے لیے، تو اسی وقت آسمانوں میں انقلاب پیدا ہو گیا تھا۔ دن میں ستارے بھاگتے دوڑتے نظر آتے، ایک دوسرے کو دوڑ دوڑ کر ملتے، تو مکے کے لوگ جو کہ ستاروں کی چالوں اور جادو کی تعلیم کو جانتے تھے بھاگ بھاگ کر نجومیوں کے پاس جاتے اور پوچھتے کہ کیا قیامت آنے والی ہے، کیا ہو گیا ہے ستاروں کو، ایک دوسرے کے پاس دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں، اور کیا ہو گیا ہے کہ آسمان گرنے والا ہے۔ تو نجومیوں نے اپنے علم سے جو بھی حساب لگایا تو انہوں نے بتایا کہ قیامت نہیں آنے والی ہے، کوئی ایسا عظیم آنے والا ہے جس کی مبارکبادیاں فرشتے ایک دوسرے کو دے رہے ہیں اور ستاروں کو پہنچا رہے ہیں، اور ستارے ایک دوسرے تک پہنچا رہے ہیں۔ اسی دن اسی جشن کی خوشی کی بنیاد رکھ دی گئی تھی جو پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آخری محمد علیہ السلام تک کی آمد پر جشن ہوتا ہے۔ یہ تو آپ سب نے سن رکھا ہے نا، اور اب آپ کے علم میں ہے نا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا میں آئے بت مسجد میں گر گئے تھے، غار فارس کے آتش کدے کی آگ جو ہزاروں سالوں سے جل رہی تھی بجھ گئی تھی، اشارہ تھا کہ آگ بجھانے والا آ گیا ہے۔ بحیرہ صابہ کا پانی زیر زمین چلا گیا اور قصر نوشیروان کے 14 کنگرے گر پڑے تھے، گویا 14 معصومین کی آمد کی خوشی کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، 14 کو خراج پیش کیا جا رہا تھا، پہلی اینٹ رکھی جا رہی تھی کہ یہ خاتم النبیین ہے، اللہ اکبر، جس کی آمد ہے۔ آدم علیہ السلام کی نہیں ہے کہ وہ تو 3 مٹی والی مخلوق میں سب سے پہلا ہے، اور ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق میں سب سے پہلے ہیں۔ اب ان کو مٹی والی مخلوق میں ملانے کی کوشش نہ کرنا ورنہ تم مٹی میں ملا دیے جاؤ گے۔ اور جب آدم علیہ السلام کی 3 والی بشریت میں روح پھونکی گئی، انہوں نے عرش کی جانب دیکھا، 5 چہرے نظر آئے،
سجدے میں گر گئے اور اس کی پالنے والے، تو نے مجھ سے پہلے بھی دین سے کچھ بشر بنا رکھے ہیں؟ اللہ نے کہا نہیں، تو ہی پہلا آدم ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ، یہ میری مثل کے کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا آدم توبہ کر، یہ تیری شکل کے نہیں ہیں، تو ان کی شکل کا ہے۔ یہ تمہاری صورت پر نہیں ہے، تم ان کی صورت پر ہو۔ اگر یہ نہ ہوتے تو تم کہاں ہوتے کہ ان کی حقیقی صورت تو آدم علیہ السلام نے بھی نہیں دیکھی ہوئی۔ ابھی شے بھی نہیں تھی، یہ تھے، ابھی نہ ہونا بھی نہ تھا اور یہ تھے، ذات واجب تھی، اس کی کبریائی کی تنہائی تھی اور یہ تھے۔ آئیں اب سمجھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا شے تھی۔ شے تو کوئی تھی ہی نہیں۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے شے ہوگی یہ اس سے بنے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آج ملا نور اور بشر کا جھگڑا ہی کرتا رہتا ہے، نوری ہیں یا خاکی ہیں۔ یاد رکھے نور بھی نہیں تھا اور میرا نبی تھا، جسے ملا نور کہتا پھرتا ہے، یعنی فرشتوں کو۔ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو پونچھ کر جھٹکی ہوئی خیرات سے بنے ہوئے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نور ہوتا تو نوری ہوتے، اگر مٹی ہوتی تو خاکی ہوتے، مادہ ہوتا تو مادی ہوتے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ یاد رکھیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صرف اللہ کریم تھا اور بس اللہ تھا، اور اللہ شے نہیں ہے۔ معرفت پائیں، اللہ کریم وجود نہیں رکھتا، بدن نہیں رکھتا، بے نشاں بے علامت ہے، مگر شے نہیں ہے۔ اللہ کریم نے حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور ذات سے صادر کیا کہ پھول سے خوشبو خلق نہیں ہوتی، صادر ہوتی ہے، سورج سے شعاع صادر ہوتی ہے اور ٹھنڈک برف سے صادر ہوتی ہے۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے ایک گول تھالی ہوتا ہے اور شعاع ظاہر نہیں ہوتی۔ ٹھیک 8 منٹ 24 سیکنڈ کے بعد پہلی کرن سورج سے صادر ہو کر زمین پر آتی ہے۔ ان 8 منٹ 24 سیکنڈوں میں سورج تھا، شعاع نہیں تھی۔ بس اسی طرح سے اللہ تھا، یہ نہیں تھے۔ پھر شعاع کو خود سے صادر فرمایا۔ اللہ کریم نے قرآن میں کلیہ بھی بتا دیا ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں فرماتا ہے وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ ہمارے لیے اللہ کریم فرما رہا ہے ہم نے اسی مٹی سے تمہیں خلق کیا، اسی لیے لوٹتے بھی تم اسی مٹی میں ہو اور اسی مٹی میں سے قیامت کے دن تمہیں نکالیں گے۔ تمہارا اصل مٹی ہے، تم لوٹے بھی مٹی میں۔ معلوم ہوا جو چیز جس سے نکلے ادھر لوٹتی ہے۔ اور اللہ کریم قرآن میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تبلیغ دین سے فارغ ہو کر کسی کو منصب عطا کر دینا اور پھر اپنے رب کی طرف لوٹ آنا۔ یہ نہیں کہا کہ پھر مر جانا، پھر موت کی تیاری کرنا، بلکہ فرمایا اپنے رب کی طرف لوٹ آنا۔ یاد رکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی فرمایا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین علیہ السلام سے بھی یہی فرمایا۔ یہ رشتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہوا تھا، حسین منی و انا من الحسین۔ اللہ اکبر فرمایا۔ اور اس کا ایک حقیقت یہ ہے کہ سورہ فجر میں حسین علیہ السلام کی شان بیان کر کے رب نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ سبحان اللہ۔ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ آ، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ یاد رکھے نانا اور نواسا دونوں کو لوٹ آنے کا کہا اور فرمایا الی ربی کا، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ اور قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حسین علیہ السلام سے اللہ کہہ رہا ہے کہ لوٹ آؤ، اور لوٹ بھی کدھر آؤ؟ آسمان میں نہیں، ملکوت میں نہیں، مکان اور لامکان میں نہیں، لاہوت میں نہیں، بلکہ الی ربی کا فرما رہا ہے۔ معلوم ہوا ان کی واپسی ان کا واپس جانے کا ٹھکانہ نہ مکہ ہے، نہ مدینہ ہے، نہ نجف ہے، نہ کربلا ہے، بلکہ ان کا واپسی کا وطن صحن ربوبیت ہے۔ اللہ اکبر۔ ربوبیت کا صحن ان سے اداس ہو کر ان کو لوٹ کر آنے کا کہہ رہا ہے۔ اللہ کریم نے ان حقیقتوں کو صادر کیا اور اللہ کریم کے دل کی آواز کو قرآن مشیت کہتا ہے۔ رب نے اپنی مشیت پوری کرنے کے لیے ان کو خود سے صادر فرما کر خود کو سبحان کہا، جیسے کہ بنی اسرائیل کی سورت کے شروع میں رب ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے خود پر سبحان پڑھا۔ سبحان اللہ۔ ان کی خاطر کائنات خلق کرنے کا اس نے فیصلہ کیا اور مخلوق کو خلق کر کے اس کے رزق کی ذمہ داری اس نے اٹھائی۔ ربوبیت اور رؤوف الرحیم کی صفت بانٹنے کے لیے کائنات خلق کی اور اس نے اپنے تمام تر کمالات وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے۔ اللہ اکبر۔ اب طے ہو چکا ہے کہ جب کوئی شے نہ تھی تو یہ تھے، نہ عالم خلق، نہ عالم امر، نہ مکان،
نہ لامکان، نہ کرسی، نہ عرش، نہ لوح، نہ قلم، غرض ہر مخلوق سے پہلی مخلوق یہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک 73 فرقے مانتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور مذہب اہل بیت جو ہے وہ مہدی آخر الزمان تک جو ہے ان کو مانتا ہے۔ سورہ ملک میں آیت بولتی ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ سبحان اللہ۔ رب سے اس کی تخلیق کی لسٹ پوچھی تو اللہ نے فرمایا میں نے موت کو بھی خلق کیا، حیات کو بھی خلق کیا۔ موت بھی مخلوق ہے، زندگی بھی مخلوق ہے، اور یہ اول مخلوق ہیں۔ پھر تسلیم کریں کہ موت و حیات نہ تھی اور یہ تھے، پھر زندگی انہیں زندہ نہیں رکھ سکتی اور موت ان کو مار نہیں سکتی۔ اور ہمارے ہاں ابھی تک جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کمی اور کجی کا تصور جو ہے وہ پایا جانا، یہ حکومتی اسلام کی سوغات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، ساتھ ہی حکومتی اسلام جو ہے وہ اسلام کو پھیلانے کا سلسلہ جو انہوں نے شروع کر دیا۔ مسلمان تلواریں باندھ کر جہاد کے نام پر مدینے سے نکل پڑے کہ اسلام پھیلانے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ اسلام نہیں پھیلا بلکہ اسلامی حکومت وسیع سے وسیع تر ہوئی۔ تلواروں کے سائے میں لوگ مسلمان تو ہو گئے مگر وہ اسلام پھیلا جو اہل بیت علیہ السلام کے بغیر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور مقام اور ان کے اہل بیت اطہار کا مقام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے بھی بیان فرمایا اور عمل سے بھی کر کے دکھایا، اور نجات کا حقیقی راستہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما کر گئے تھے وہ ان نو مسلموں تک نہ پہنچا سکے۔ بخشش کی سند اور قرآن و اہل بیت علیہ السلام کا ساتھ اور پھر کل ایمان علی مولا پر یقین کر کے ایمان والے ہونے کا اعزاز پانے کا سبب ان مسلمانوں تک نہ پہنچایا گیا۔ مصر، عراق، ایران، ترکی، ہندوستان، اسپین، سب ملکوں میں اسلام کے نام پر فتح حاصل کی گئی اور ان ملکوں والوں کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ جو تلوار کے زور پر ہم کو فتح کر رہے ہیں یہ خلیفہ ہیں۔ یہ کون تھے؟ یہ کیسے تھے؟ اپنے ماضی میں ان کا کردار کیا تھا؟ کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ کوئی کتنی دیر شراب نوشی کرتا رہا، کوئی کتنی دیر بت پرستی کرتا رہا، کسی کو معلوم نہیں تھا۔ آل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ مولا علی پاک کون ہیں؟ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا مقام کیا ہے؟ حسنین کریمین کون ہیں؟ یہ ان کو معلوم ہی نہ ہو سکا، اور یہی وجہ ہے کہ امت آج تک اس حکومتی اسلام کو بھگت رہی ہے اور اہل بیت علیہ السلام کے دیے ہوئے اسلام سے بہت 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 دور ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔